الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کا سفر چل رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے نکل کر قبیلہ بنو سالم کے مکانوں تک پہنچے ہی تھے کہ جمعے کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ 100 آدمیوں کے ساتھ نماز جمعہ ادا کی۔ تاریخ اسلام کا یہ پہلا جمعہ ہے۔ قباء کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء وہاں تیار کیے، چند دن تک قباء میں رہے، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے 12 ربیع الاول کو جانے کا ارادہ کیا، اور قبیلہ بنو سالم ایک قبیلہ ہے، ان کے ایک قبیلے کے گھروں تک گئے تھے۔ جمعے کی نماز وقت ہو گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 آدمیوں کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ اسلام کا پہلا جمعہ تھا جو قبیلہ بنو سالم کے مکانوں کے پاس پڑھا گیا، اس میں 100 آدمی تھے۔ انصار کی بچیوں کی خوشیاں، مدینے کے لوگوں کی بچیوں کی خوشیاں۔ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو آ رہے تھے، مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اسی دن سے یہ شہر مدینہ الرسول، رسول رحمت کا شہر بن گیا۔ اس سے پہلے نبی جب مدینے کو نہیں گئے تو اس سے پہلے مدینے کا نام یثرب تھا، یثرب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو جانے کے بعد اس کا نام بدل گیا مدینہ منورہ سے، ورنہ اس شہر کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا۔ یہ دن مدینہ اور اہل مدینہ کے لیے تاریخی اور ناقابل فراموش دن تھا، بڑی یادگار دن تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن مدینے کو آئے، مدینے کی گلیوں میں انصار کی معصوم بچیاں، مدینے کے لوگوں کی بچیاں مسرت اور شادمانی سے سرشار اپنی معصوم زبانوں سے فضاؤں میں یہ آوازیں بکھیر رہی تھی۔ مدینے کی بچیاں ایک زبانوں پر پڑھ رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ 14ویں کا چاند ہمارے گھروں میں اتر کر آ گیا۔ نبی کے بارے میں بچیاں نبی کی خوشیاں بول رہی، سو نبی آگے بڑھ کر، اور اللہ کا شکر ہے اللہ کی طرف بلانے والا ہمارے پاس آ گیا۔ اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور بچیاں بول رہی، اے رسول اللہ تمہیں جس بات کا حکم دیں گے ہمیں اس کو اطاعت کریں گے، بول کر یہ بچیاں بول رہی، جئت بالامر المطاع۔ ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہوا، ان پہاڑوں سے جو جنوب کی جانب ہیں، بلانے والا جس دین کی طرف بلا رہا ہے اس پر اللہ کا شکر ہم پر واجب ہے، جو حکم لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے ہیں اس کی اطاعت ہم پر لازم ہے۔ یہ بچیاں کے اشعار ہیں۔ ثنیات الوداع مدینے میں عوالی کے قریب پہاڑی سلسلے کا وہ مقام ہے جہاں سے میزبان اپنے مہمانوں کو الوداع کرتے تھے۔ تو یہ لوگ جہاں سے ایک پہاڑ گاؤں کے باہر جا کر لوگ آنے والے آدمیوں کو استقبال کرتے تھے، ان کو چھوڑتے تھے، تو وہ وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ استقبال کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشیاں میں اشعار پڑھ رہے ہیں۔ بڑی نجار کی لڑکیوں نے دف بجا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرجوش استقبال کیا اور اپنی زبان سے اشعار پڑھنے لگے۔ بڑی نجار قبیلہ مدینے کا، تو وہ قبیلے کی لڑکیاں دف بجا کر اشعار پڑھنے لگے۔ نحن جوار من بنی النجار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بنی نجار کی اولاد ہیں، ہم نجار کے گھرانے کی لڑکیاں ہیں۔ یا جبدا محمد بن جار، ہمیں خوشی ہے اس بات کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی بن رہے ہیں۔ تو بڑی نجار لڑکیاں خوشیوں کا اظہار کرتی ہیں، ہمارے نبی ہمارے گلی کے ہمارے ساتھ پڑوسی ہمارے بنتی ہے، ہماری خوشی ہے بول کر انہوں اشعار پڑھ رہے ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینے والوں کو کبھی کسی چیز سے اتنا خوش نہیں دیکھا، اور نہ کبھی اہل مدینہ نے کسی مہمان کا اتنا پرجوش استقبال کیا، اور نہ کبھی کسی کی آمد پر اتنا خوش ہوئے جتنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر اہل مدینہ خوش ہوئے۔ کسی کی آنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے لوگوں تک خوش نہیں ہوئے جتنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو جانے سے مدینے کے لوگ خوش ہوئے۔ بنجر زمین کی قسمت میں قبیلہ بنو سالم کے محلے میں، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جمعہ پڑھے تھے، قبیلہ بنو سالم کے محلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز ادا کی، اور نماز جمعہ کے بعد مدینہ منورہ کی جنوبی جانب سے شہر میں داخل ہوئے۔ مدینے کے اس طرف سے داخل ہوئے، مدینے کے اندر، مدینے کے
انصار کے جس گھر یا محلے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے، وہاں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور درخواست کرتے کہ آپ ہمارے یہاں ٹھہرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہ تھا کہ کسی کا دل توڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹنی کی راہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے۔ بس اونٹنی آگے بڑھتی رہی یہاں تک کہ بنی مالک بن نجار کے محلے میں جب یہ اونٹنی داخل ہوئی تو سنبھل کر چلنے لگی۔ بنی نجار کا یہ محلہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ددیال ہے۔ دادا عبد المطلب یہیں پیدا ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جس کا نام قصوہ تھا ایک بنجر زمین میں بیٹھ گئی۔ یہی وہ بنجر زمین ہے جس کی قسمت میں مسجد نبوی کی تعمیر لکھی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر ہی سوار رہے۔ اونٹنی کچھ دیر کے بعد پھر کھڑی ہو گئی، کچھ دور ادھر ادھر چل کر پھر واپس آئی اور دوبارہ اسی مقام پر چل کر بیٹھ گئی۔ اب ہر ایک آدمی بھی ہمارے گھر میں آ جاؤ، ہمارے گھر کے ہمارے پڑوسی بن جاؤ، ہمارے یہاں آ جاؤ، لوگ سب کے ساتھ بول رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب ہر ایک آدمی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ کی رسی پکڑ کو رسول اللہ ہمارے گھر میں تمہیں رہ جاؤ، ہمارے مہمان بن جاؤ بول کر بول رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا، کسی کا دل دکھانا پسند نہیں تھا، اس لیے چھوڑ ڈالو میری اونٹنی کو، اللہ کی طرف سے یہ اللہ سے حکم دیکھو، اللہ نے سے کہاں کھڑو بول تو یہاں پڑتی چھوڑ ڈالے سے بول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولنے لگے۔ تو بنی نجار کا جب یہ بنی مالک بن نجار، یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادی ان کا گاؤں تھا۔ دادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دادا عبد المطلب یہاں پیدا ہوئے تھے، تو وہاں جا کر وہ علاقہ محل میں چلے گئی اونٹنی، بنجر زمین تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قصوہ اونٹنی وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ وہاں وہ ایک جگہ میں مدینہ منورہ مسجد نبوی بن کو ہے سو، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اونٹ اٹھی، پھر ذرا ایسا پھر وہی جگہ میں آ کر پھر بیٹھ گئی۔ یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے گھر میں ٹھہرتی، کس کے پاس ٹھہرتی؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے موقع کو غنیمت جانا۔ اس بنجر زمین کے قریب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مکان تھا، جہاں اونٹنی بیٹھی تھی وہ بیٹھے سو جگہ کے بالکل قریب میں نزدیک ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہاں سے قریب میری رہائش ہے، رسول اللہ یہاں سے بالکل قریب میں میرا گھر ہے، آپ مجھے میزبانی کا موقع بخش دیں، تمہیں میرے مہمان بن جاؤ، مجھے مہمان نوازی کا موقع دو، تمہاری خدمت کرنے کا موقع دے بول کر وہ آقا بولتی ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ۔ اونٹنی سے اتر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مکان 2 منزلہ تھا، ڈبل فلور تھا ان کا، نیچے اوپر تھا وہ زمانے میں جن کا۔ میزبان نے کہا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہا، اے اللہ کے رسول آپ اوپر کی منزل پر قیام فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میرے پاس لوگوں کی آمد رفت رہے گی، اس لیے مکان کے نیچے کا حصہ ہی مناسب رہے گا۔ اب ان کا گھر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر ڈبل ہے، نیچے بھی اوپر بھی ہے۔ انہوں کیا بولتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بھی ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے رہے تو ہمیں اوپر ہے تو بول کر انہوں کیا بولتی ہیں، رسول اللہ تمہیں اوپر رہو ہمارے اوپر کے فلور میں، ہمیں نیچے رہتی کو بولتی ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہتھوں کو بولتی، کئی کو لوگ ملنے واسطے دیکھنے واسطے آتے رہتے کہ بول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہتھوں لو بھائی تمہیں اوپر ہجاؤ کو بولتی ہیں۔ انہوں کیا بولتی ہیں، بیعت بھی ہوتی گئی کہ میں آپ کو رسول اللہ بولتی ہوں۔ چند دن تو انہوں اوپر رہتی، ابو ایوب انصاری اوپر رہتی ہے، نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتی ہے۔ لیکن بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بولتی ہیں، رسول اللہ تمہیں نیچے تمہارے کو نیند نہیں آتی ہے، ہمارے کو بیعت بھی ہوتی ہے، تمہارا ڈر ہوتا ہے، تمہیں اوپر چل جاؤ کو بولتی ہوں۔ 1-2 دن کھانا بھی نہیں کھاتے انہوں، بیعت بھی ہوتی کو بول کو۔ بعد میں پھر ان کو پورے رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارتی، رسول اللہ اوپر چلا جاؤ اچھا ہوتا ہے تمہارے لیے، ہمارے کو بیعت بھی ہوتی ڈر لیتا ہے، پھر ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا تو بیعت نہیں کری بول کو نہ رسول اللہ تمہیں اوپر چل جاؤ کو بولتی۔ ایک دن اتفاق سے رات کے وقت پانی کا گھڑا پھوٹ گیا، ابو پانی کا بندہ پھوٹ گیا ان کے اوپر کے فلور میں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی ڈر گئے کہ کہیں پانی نچلی منزل میں نہ بہہ جائے، کہیں پانی کیا تو نہیں یہ نیچے چل جاتا، کہیں لوگ ڈر نہیں ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اس ڈر سے میاں بیوی نے اپنے لحاف سے پانی جذب کر لیا، دونوں کیا کریں، اسے اپنے شال سے کیا کریں، بچھانے سے اسے پانی کو پہنچ کو اسے ہاتھ رکھ لیا، شال کو پانی جذب کر لیا۔ ان دونوں کے لیے ایک ہی لحاف تھا، دونوں کے لیے ایک ہی برشت تھی۔ رات بھر سردی میں بغیر لحاف کے گزاری، اب وہ تھن کالا بھی ہے، اب پانی پڑے بول کر پانی سے پہنچتا نیچے نہیں جانا بول کر اب کیا کرنا ہے، تھن سے نو اب بہت پریشان ہو گئی۔ میاں بیوی کو رات میں یہ خیال آتا کہ اوپر کی منزل میں ہم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کی منزل میں، کہیں ایسا تو نہیں جس جگہ ہم اوپر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے برابر نیچے کے حصے میں ہوں، بھئی ہم یہاں ہے سیم ایج جگہ میں نیچے کی بیعت بھی ہوتی کی بول کر وہ بولے تھی رات ساری۔ اسی خوف کی وجہ سے دونوں میاں بیوی
ہٹتے ہٹتے دونوں کونوں میں ایسا یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہے تو ہاں شریف بول کر میں ہٹتے ہٹتے کونے جا کونوں ٹھہر گئی. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ساری رات ہم ایک کونے میں جاگتے رہے، رسول اللہ ہمیں تمہاری بیعت بھی ہوتی گئی بول کر ہمیں ڈر کو ہمیں برابر تمہارے اوپر بیٹھے ہوئے کی بیعت بھی ہوتی ہے، ہمیں ڈر کو ہٹا کر بیٹھے ہمیں سوئے بھی نہیں، اس لیے ہم غلاموں کے لیے آپ کے قدموں کے نیچے رہنا ہی سعادت کا باعث ہے، ہمیں آپ کے غلام ہے، تمہیں ہمارے اوپر رہ جاؤ، ہمیں تمہارے نیچے رہتی ہو بولتی ہو، محبت پیش کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس درخواست کو قبول کیا اور اوپر کی منزل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں 6 یا 7 مہینے تک کا قیام فرمایا. ان کے گھر میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں 6-7 مہینے تک تھے. اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کل بات آئے گی.